اللہ کے کلام کا درس ہے کہ تم میں سے جو بھی منزل مقصود کا طلبگار ہے، اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، ہمیں سے جو جنتوں کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ اس تکبر کی طرح اپنی زندگی سے ظلم بھی ختم کر دے، ذرے برابر بھی زندگی میں ظلم نہ ہو۔ اور یقین جانے جب ہم ظلم کے معاملات کو ذرا تفصیل سے جانتے ہیں، اللہ پاک ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ اللہ من رحم ربی، اللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک کسی کو بچائے تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ ہم میں سے ہر بندہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی پہلو سے ظلم میں ضرور لگا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو سامنے قرآنی آیات جب سامنے رکھوں گا، یقین جانے میں بھی سوچنے لگوں، آپ بھی ان آیات کی اگر معنی اور مفاہیم پر غور کریں، معلوم ہوگا کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی بھی ہم میں سے ظلم سے محفوظ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ظلم اتنی مذموم ادا ہے، قرآن گواہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم جیسا منحوس کوئی نہیں، کبھی اس کو منزل نہیں ملے گی۔ زندگی ہی میں ناکام ترین انسان دیکھنا ہو، وہ ہے جس کی زندگی میں ظلم ہے، جو کسی پر ظلم کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے سے نفرت کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، وہ ذات جو تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت، فتعال اللہ الملک الحق، صرف بادشاہت نہیں، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو رزاق ہے، ساری خلق جس کے در پر محتاج ہے، جس کی مدد کے بغیر، جس کی مہر کے بغیر، جس کے کرم کے بغیر، جس کی فضل کے بغیر، جس کی عطا اور عنایت کے بغیر انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ اتنا بڑا بادشاہ جب اس بندے سے نفرت کرنے لگے، اس سے بڑا ناکام اور کون سا بندہ ہوگا؟ اور قرآن میں اعلان، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے سچا زیادہ کوئی کتاب ہی نہیں، اس میں اعلان ہے، فرمایا واللہ لا یحب الظالمین۔ ایک اور مقام میں فرمایا انہ لا یحب الظالمین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں ظلم آ جائے، یہ ظالم وہ بدترین انسان ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ظالم سے میں رب نفرت کرتا ہوں، ظالم مجھے اچھے نہیں لگتے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں پر مجھ رب کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پہ رب کی لعنت ہے۔ اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کو کبھی ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ یہ بھی ظالم کا ایک نقصان ہے، جس کی زندگی میں ظلم آ گیا، جو ظالم بن گیا، نہ قرآن سن کے کبھی سدھرے گا، نہ محمد کریم علیہ السلام کا فرمان سن کے کبھی سدھرے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس کی زندگی میں ظلم آ گیا، جو ظلم کے راستے پہ چل گیا، جس کے سدھرنے کے راستے ہم نے بند کر دیے ہیں، یہ جہنم والے راستے پہ مر کے جہنم ہی جائے گا۔ یہ تباہ ہونا ہے، یہ برباد ہونا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے ظالم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی بڑے سکون سے گزر رہی ہے، ہم نے ہزاروں کے چین اڑا دیے لیکن ہمیں بڑا چین آ رہا ہے، ہم نے ہزاروں کے سکون اڑا دیے لیکن ہم تو بڑے سکون سے جی رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں، رب پاک نے ان کو لمبی رسی دی ہوئی ہے، لمبی ڈھیل دی ہوئی ہے، ان کے ذلت کے دن شروع ہوں گے قبر سے لے کے قیامت تک۔ رب العالمین فرماتے وہاں پہ ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اللہ کا قرآن ہے، رب العالمین فرماتے ہیں جس کی زندگی میں ظلم آ گیا اس کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ظلم کرنے والوں کے لیے ہم نے بڑا سخت عذاب تیار کیا ہے۔ کہیں فرمایا إِنَّ الظَّالِمِينَ
لہم عذاب علیم، کہیں فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ظالموں کے لیے ہم نے بڑا درد دینے والا، بڑا ستانے والا، بڑی تکلیف دینے والا عذاب ہم نے تیار کیا ہے۔ کہیں فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں، قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ سب سے بڑی سچی رات جو رب العالمین کی ہے وہ اعلان کرنے والی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے ظالموں کے لیے اور جن کی زندگی میں ظلم کی جراثیم آ گئے ہوں، جن کی زندگیوں میں ظلم کی عادت پڑ گئی ہو، جو کمزوروں پہ ظلم کرتے ہوں، جو ناتوانوں پہ ظلم کرتے ہوں، جو یتیموں پہ ظلم کرتے ہوں، جو والدین پہ ظلم کرتے ہوں، جو بیویوں پہ ظلم کرتے ہوں، جو عزیزوں قریبوں پہ ظلم کرتے ہوں، جو پڑوسیوں پہ ظلم کرتے ہوں، جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہوں، جو جانوروں پہ ظلم کرتے ہوں، جو درندوں چرندوں پرندوں پر ظلم کرتے ہوں، جس نے زندگی ظلم کے ساتھ گزاری، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرمایا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ ایسے ظالموں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کی ہے، جو آگ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا ان کے ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی، یہاں تک کہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ اس آگ میں جلیں گے، جلتے ہوئے یہ چیخیں گے، یہ چلائیں گے، سوال کریں گے جب فرشتوں کو دیکھیں گے ہے کوئی ہمیں پانی پلانے والا؟ ہمارے وجودوں پر آگ کو مسلط کیا گیا ہے، آگ ہمیں جلاتی جا رہی ہے، جلاتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتے ان کے ہاں پانی لے کر آئیں گے۔ دنیا میں ظلم کے بازار گرم کرنے والے، اے ظلم کی زندگی بسر کرنے والے، یہ لے ہم تیرے لیے پانی لے کر آئے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ پانی نہیں ہوگا، یہ کھولتا ہوا جہنم کا تپایا ہوا پانی ہوگا۔ یہ ظلم کرنے والے لوگ جب ایسے پانی کو اپنے چہروں کے قریب کریں گے، رب العالمین فرماتے ہیں یشفی الوجوہ، چہرے پک جائیں گے، وساءت مرتفقا۔ فرمایا یہ جائے بڑی بری ہے، یہ جگہ فرمایا بہت بری ہے، اور فرمایا کہ بار بار ان کو کہا جائے گا، بار بار ان کو کہا جائے گا بما کنتم تکسبون، یہ جتنا کچھ تیرے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ تجھ پر ظلم نہیں، یہ تیرے ہاتھوں کی ہوئی کمائی تھی۔ دنیا میں تو نے طاقت کا غلط استعمال کیا، دنیا میں تو نے قوت کا غلط استعمال کیا، دنیا میں تو نے اقتدار کا غلط استعمال کیا، دنیا میں تو نے پیسے کا غلط استعمال کیا، دنیا میں تو نے حسب و نسب کا غلط استعمال کیا۔ فرمایا بار بار کہا جائے گا وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کو کہا جائے گا، دنیا میں ظلم کرنے والوں کو کہا جائے گا، اپنے آپ کو اونچا دوسروں کو نیچا سمجھنے والوں کو کہا جائے گا، اپنے آپ کو غالب و دوسروں کو مغلوب سمجھنے والوں کو کہا جائے گا، اپنے آپ کو قہار دوسروں کو مقہور سمجھنے والوں کو کہا جائے گا ذوقوا بما کنتم تکسبون، چکھو یہ عذابوں کے مزے، یہ تیرے ہاتھوں کی ہوئی کمائی ہے۔ اور فرمایا اعلان ہوگا، ہوتے ہیں بڑے مختلف سے اعلان، کبھی آپ نے مارکیٹوں میں اعلان سنے ہیں، کبھی کوئی حکیم کے اعلان، کبھی طبیب کے اعلان، کبھی برتن فروشوں کے اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی چیز بیچ رہا ہے۔ فرمایا کچھ اعلان جہنم میں بھی ہوں گے، اعلان کرنے والے اعلان کریں گے۔ قرآن فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ رب تعالیٰ فرماتے جہنم اعلان کرنے والے اعلان کریں گے ظالموں پر اللہ کی لعنتیں،
کبھی ادھر سے اعلان ہوگا، کبھی ادھر سے اعلان ہوگا، کبھی ادھر سے اعلان ہوگا، کبھی ادھر سے اعلان ہوگا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جہنم میں جا بجا اعلان ہوں گے، اعلان کس طرح ہوں گے؟ اللعنت اللہ علی الظالمین، اللعنت اللہ علی الظالمین، اللعنت اللہ علی الظالمین، ان پر لعنت ہو جنہوں نے زندگی ظلم میں گزاری ہو۔ کہا جائے گا چکھو مزے، اعلان ہوں گے ان کے بارے میں، ان پر اللہ کی لعنتیں ہو۔ اور فرمایا یہاں ان کو اب کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ من حمیم ولا شفیع یطاع۔ کہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ من انصار، کہیں رب کا قرآن فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ من نصیر، کہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لِلظَّالِمِينَ من نصیر، کہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ من حمیم ولا شفاع ولا یطاع، کہیں رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا وہ دن ہوگا اس میں ظالموں کا انجام یہ ہوگا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کہیں رب العالمین فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفع الظالمین معذرتهم، رب العالمین فرماتے ہیں آج کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر بہت سارے دنیا میں سپورٹر تھے، کبھی پیسہ تھا، کبھی کنبہ قبیلہ تھا، کبھی حسب و نسب تھے، کبھی بڑے بڑے عہدے تھے، کبھی بڑے بڑے مسندیں تھی، بڑا نام تھا، ان کی بنیادوں پر یہ دنیا کو حقیر سمجھ کر ظلم کے بازار گرم کرتا تھا۔ آج سارے ساتھ چھوڑ گئے، آج ساری چیزیں اس سے بچھڑ گئی، آج یہ جہنم کے اندر پڑتا ہوا، مارے کھاتا ہوا، عذابوں کا سامنا کرتا ہوا، یہ اپنی زندگی کے لمحات بسر کرتا ہے، بار بار کہتا ہے مجھے موت چاہیے، مجھے موت چاہیے، مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ کہا جائے گا کہ نہیں، آج موت نہیں، آج زندگی ہے، کیونکہ فرمایا کہ قیامت کے دن کے بعد جیسے ہی قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک مینڈا لایا جائے گا، اس کو لا کے پورے محشر کے میدان والے لوگوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، آج ہم موت کو بھی موت دے دیتے گے۔ اس کو ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا کہ اب موت ختم ہو چکی، موت کو بھی موت مل چکی، اب زندگی ہی زندگی ہے۔ رب پاک فرماتے ہیں اب یہ ظلم کرنے والے لوگ ان جہنم کی عذابوں میں، ذلتوں میں، رسوائیوں میں پڑے رہیں گے جنہوں نے ظلم کیا۔ ان چیزوں کے جاننے کے بعد ایک چیز پھر جاننی پڑے گی کہ ظلم کہتے کسے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم یہ اٹھ کے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا، نہیں۔ ظلم کی معنی آپ جتنے بھی عربی لغت کی کتابیں ہیں، ڈکشنریاں ہیں، لسان العرب سے لے کے تاج العروض سے لے کے القاموس سے لے کے ساری کتابوں میں آپ ظلم کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ ظلم کی معنی یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر موضعہ، ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو اپنی جگہ کے بجائے دوسری جگہ پہ رکھنا۔ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، وہ حق اس سے چھین کے وہ حق کسی اور کو دینا شریعت کی روح سے یہ ظلم ہے۔ اب جب اس نقطے کو آپ قریب سے جانیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک پناہ میں رکھے، رب پاک نے زندگی دی ہے۔ اب آپ ان چیزوں پہ غور کریں، رب پاک نے زندگی دی، اتنی نعمتیں دی کہ جن کو بندہ گننا شمار کرنا چاہیے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس چیز کا انکار کرو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنو شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، یہ اب سوچنے کی بات ہے، ہم جہاں پر ملازم ہو وہاں سے 20-30 ہزار کی تنخواہ ملتی ہو، وہاں پہ 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے ہم ڈیوٹی کرتے ہو، اور جس نے اتنا کچھ دیا ہو اس کے لیے 5 وقت کی نماز کا بھی ٹائم نہ نکال سکے، انصاف سے بتاؤ یہ ظلم نہیں؟ جس نے یہ آنکھیں دے کر کہا کہ ان کاموں میں لگانی ہے، ان میں نہیں لگانی، مجھے بتاؤ ہم نے اس کی اس بات کو ٹھکرا دیا، کیا یہ ظلم نہیں؟ اس چیز کو جب آپ اور آگے لے کے جائیں کہ ہمارے معاملات، مسائل، باقی جو اصل ظلم کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا معاشرہ بھرا پڑا۔ پچھلے دن میں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک گزارشیں ذکر کی تھی، دوسروں کا حق لے جانا، دوسروں کے حق مارنا، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرنا۔ اب اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ نساء کے
تیسرے رکوع میں اور بھی کوئی آیات احادیث میں دین کہتا ہے کہ اگر پوتا فوت ہو جائے تو اس پوتے کے مال میں دادے کو بھی میراث ملنی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے سندھ میں آپ ماشاءاللہ سوجھ بوجھ والے بندے ہیں، کسی کی 20 30 40 50 سال عمر ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہمارے ہاں پوتا فوت ہوا ہو اور اس کے میراث میں سے دادے کو ملا ہو؟ تصور تک نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ پوتا فوت ہو جائے دادی کو بھی حصہ ملنا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، ہے تصور ہمارے ہاں؟ ملتی ہے کوئی یہ دیکھنے کی چیز کہ پوتے کے ورثے میں سے دادی کو حصہ ملا ہو؟ بہنوں کے حصے، بیٹیوں کے حصے۔ آج کل تو اتنا ظلم عام نظر آتا ہے، جہاں چلے جاؤ مظلوم ہی مظلوم آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ووٹ کے دنوں میں ہم جہاں جا کے اپنے ووٹ کاسٹ کرتے گئے، ووٹ دیتے گئے، ایسے بندوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں جو آئندہ 5 سالوں تک دن رات شراب پیتے ہوئے زندگی گزار دیں گے۔ ہم جب وہاں جا کے ان کے انتخاب کے لیے انگوٹھا لگاتے ہیں، اللہ سے ڈر کر مجھے بتاؤ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جو 5 آئندہ سالوں میں حکومت کے خزانوں کو لوٹیں گے، خسوٹیں گے، برباد کریں گے، ہم ہر چیز جاننے کے باوجود جا کے انگوٹھا لگا کر آئندہ 5 سالوں کے لیے انہیں حاکم بنانے کے لیے، انہیں اختیارات دینے کے لیے ان کا انتخاب کرتے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں جس میں جائیں جہاں دیکھیں غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے حق مارے جاتے ہیں۔ ہسپتالوں میں چلے جائیں، جو غریبوں مسکینوں کی دوائی ہے وہ انہیں نہیں ملتی۔ چلے جائیں عشر کمیٹی کے اندر جو یتیموں غریبوں کے اوپر سے فنڈز آتے ہیں وہ انہیں نہیں ملتے۔ معاشرے کے لوگوں کے راستے، اب کس چیز کا تذکرہ کیا جائے؟ ہر چیز جہاں پہ گبن ہو جاتی ہو، ہضم ہو جاتی ہو، معاملات ختم ہو جاتے ہوں، اور ایسے لوگوں کا ہم انتخاب کر کے، ہم بڑی بڑی نمازیں پڑھ کے، بڑے بڑے مصلے بچھا کے، بڑی بڑی تہجدیں پڑھ کے، تسبیحاں لے کے ہم ذکر کرتے رہیں، زندگی عبادت والی، عابدوں والی، زاہدوں والی بسر کرتے رہیں، لیکن یقین جانیں اگر شریعت کی اینک لگا کے آپ ان معاملات کا جائزہ لیں، یہ جتنے مظالم ہوتے ہیں ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے سنی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام صاحب باب قیام کرتے ہیں کہ لوگوں کو باب الحث علی الصدقہ، صدقے کا، خیرات کا، ان چیزوں کا لوگوں کو شوق دینے کا بیان۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے غلط اور برے معاملے کی طرف رہنمائی کی، لوگ اس پر چل پڑے، لوگ اس کو اختیار کر بیٹھے، نتیجے میں وہ لوگ جتنے جرم کریں گے لیکن اس سپورٹر کو سزا ملتی رہے گی، گناہ لکھا جائے گا۔ ظلم کی اتنی لمبی چوڑی وضاحت ہے، قریب جاتے ہیں تو اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، ہم کسی نہ کسی زنجیر میں پھنس ہی جاتے ہیں۔ بلکہ ظلم کی کئی ایسی صورتیں قرآن نے بتلائیں کہ یہ ظلم ہے، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی دوسرے تیسرے نے، قرآن نے کہا کہ یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے یہ جتنی آیات سنی، ظالم کی سزائیں سنی، ظالم کا برا انجام سنا، اللہ پاک نے پھر یہ بھی بتایا کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظالم کون ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھو، آپ اپنے ذہن سے، آپ اپنے عقل سے 4 لوگوں کا انتخاب کر کے آپ یہی سمجھنے لگو کہ بس یہی ظالم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظالم کون کون ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا قرآن رب العالمین فرماتے ہیں شرک کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ظالم میں، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں منزل کو پانے والے، ہدایت کو پانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو شرک سے بچایا ہوگا،
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ البقرہ اور کئی سورتوں میں اللہ پاک نے اس چیز کو بھی شرک قرار دیا، جو اللہ کا مقام کسی اور کو دے دے، اللہ کے شان میں کسی کو ہمسر بنا دے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اللہ کا قرآن فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تھے، بنی اسرائیلیوں کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے طور سینا جبل پر جانا پڑے گا، وہاں پہ 40 راتیں میں رہوں گا، پھر وہاں سے مجھے تورات ملے گی، میں تورات لے کے بنی اسرائیلیوں آپ کے پاس پہنچوں گا، تب تک آپ کے بیچ میں میرا بھائی ہارون علیہ السلام موجود ہے، جی آپ کی رہنمائی کرے گا، یہ میری جگہ معاملات کو سنبھالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر طور سینا جبل پر چلے گئے، تو پیچھے جو بنی اسرائیلی تھے ان میں ایک بندہ تھا سامری کے نام سے، جادوگر تھا بہت بڑا، اس کے جادو کا کمال یہ تھا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے ایسے کیا کہ جبریل کو زمین پر چلتا ہوا اور جبریل امین نے جہاں پر زمین پہ قدم رکھے تھے اس نے وہ جگہیں دیکھ لی۔ اب مجھے بتاؤ یہ بھی تو کوئی علم ہوگا، جبریل انسانی روپ میں آیا اور چلا اور زمین پہ قدم لگے، سامری کا اتنا کمال درجے کا جادو کا علم تھا، اس نے اس چیز کو دیکھا، وہاں سے مٹی لی، کچھ اور چیزیں بنائیں ملائیں، انہوں نے ایک بیل تیار کیا، ایک بچھڑا تیار کیا، اس طرح تیار کیا کہ اس کو جب ہوا لگتی تھی اس سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہاڑ پر گئے تو رات لینے کے لیے گئے، بنی اسرائیلیوں نے جب دیکھا کہ یہ بیل اس سے آوازیں نکل رہی، انہوں نے اس کو خدا کا درجہ دے دیا، اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے پھر آگے قرآن نے یہ معاملہ ذکر کیے گئے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اللہ پاک فرماتے تم نے جو یہ کام کیا ہے یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم جس کی تباہی بربادی پکی پختی وہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، وہ بھی دیتا ہے کوئی اور بھی دیتا ہے، وہ بھی معاملات کو حل کرتا ہے کوئی، فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس دین کے ذریعے ہم نے حدود پیدا کر دیے، کھانے کے معاملے میں بھی ہم نے حدیں کھینچ لی، پینے کے معاملے میں بھی ہم نے حدیں کھینچ لی، ہم نے ہر معاملے میں حدیں بیان کر دی، سننے کے معاملے میں، دیکھنے کے معاملے میں، چلنے کے معاملے میں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، فرمایا کہ پورے کا پورا دین، پورے کی پوری شریعت اللہ کی حدوں کا نام ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا، جو رب کی حدوں کو پھلانگتا ہوا آگے نکل گیا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہماری حدوں کو پھلانگنے والے سارے کے سارے ظالم میں۔ غور کرے اللہ کے کلام پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے قرآن کے ان الفاظوں پر جو اللہ کی حدوں کو عبور کرتا ہوا آگے نکل جائے، قرآن کہتا ہے یہ بھی ظالم ہے۔ ان حقیقتوں کو جان کر جب میں اپنے معاملات کی طرف لوٹتا ہوں، آپ اپنے معاملات کی طرف لوٹیں گے۔ آج ہم میں سے ہر بندے نے اللہ کی حدوں کو پھلانگ دیا، کوئی حد ہم پر نہیں لگتی، ہم نے کسی حد کی پابندی نہیں کی، ہم نے کسی حد کی پاسداری نہیں کی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان حدوں کو پھلانگنے والے سارے کے سارے ظالم میں۔ اللہ کا قرآن جس نے فرمایا کہ ظالم کی تباہی حتمی ہے، ظالم کبھی بچ نہیں سکتا، ظالم کبھی کامیابی نہیں پا سکتا، کیونکہ فرمایا انہو لا یفلح الظالمون، فرمایا کہ ظالم کو کبھی فوز و فلاح نہیں ملے گی، کبھی کامیابی کامرانی نہیں ملے گی، یقینی ناکام نامراد ہوگا۔ فرمایا ظالم وہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین کی باتوں کی نافرمانی کرتا ہے۔ بے افتجاہ، یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن حکیم ہے، ضرورت ہے توجہ کی، ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی، ضرورت ہے معاملات کو سنوارنے کی۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں
جو ہمارے حکم کی تعمیل کے سلسلے میں، حکم کی اطاعت کے سلسلے میں کوتاہی کرے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم ہے۔ قرآن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رہنے کا کہا اور ہم نے ان کو پابند کیا، جہاں سے کھاؤ جہاں سے پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اور آدم کی بیوی آپ کے لیے یہ پابندی ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر گئے فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ کے حکم کے معاملے میں اگر کوتاہی ہوئی، قرآن کہتا ہے کہ آپ ظالم تصور کیے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ کے احکام کی بجا آوری کے معاملے میں اگر کوتاہی ہو جائے تو قرآن کی روح سے اللہ پاک اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا سورہ انبیاء میں اور کئی مقامات پر، سورہ صافات میں عظیم نبی کا تذکرہ موجود ہے، اپنی بستی میں رہتے ہیں اور نبی ہیں کون؟ فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں میں بہتر ہیں، سارے جہانوں میں ان کا کوئی ہم نشی نہیں، ہم مقام نہیں، ہم درجہ نہیں، ہم منصب نہیں، یہ پوری انسانیت کے سردار ہیں، بلکہ انسانیت کیا بلکہ مخلوق میں سب سے چنے ہوئے کہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، سارے جہانوں میں منتخب کردہ نمائندے ہیں۔ ان میں سے کون ہے؟ یونس علیہ السلام ہے۔ ایک معاملہ آیا، معاملہ کیا آیا کہ اپنی بستی سے اللہ کے امر کے بغیر، رب کے حکم کے بغیر اپنی بستی سے اللہ کے نبی نکل پڑتے گئے۔ صرف اتنا ہوا کہ اس نکلنے کے سلسلے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ کا امر آئے، رب کا حکم آئے اور میں اپنی بستی سے نکل جاؤں۔ انہوں نے قوم کو عذاب کا کہا اور قوم کو عذاب کی دھمکی دے کے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو اس معاملے کے بدلے میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا، اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر یونس علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا میں نے ظلم کیا۔ ان آیتوں پہ غور کریں جو اللہ کے حکامات کی بجا آوری کے سلسلے میں، اطاعت گزاری کے سلسلے میں ذرے برابر ان سے کوئی خطا ہوتی ہے، شریعت کی روح سے ظلم کہا گیا ہے۔ اب ان سارے معاملات پر غور کریں، ہم میں سے کون بچا ہوا ہے ظلم سے؟ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ منزل کو پانے والے آپ میں سے وہی ہیں جو صحیح نمونے سے اس قرآن پر چلنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں ذرے برابر ظلم نہیں ہوتا۔